الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ معزز سامعین، آج ہم نے ایک بڑی بری بہت زیادہ معاشرتی برائی جو ہمارے اندر پھیلی ہوئی ہے اس کے بارے میں بات کرنی ہے، اور وہ برائی ہے غیبت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اہل ایمان کو غیبت سے منع رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرو، یعنی کچھ لوگوں کی غیبت نہ کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے ان یاکل لحم اخیہ میتا، کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ناپسند کرتے ہو، تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے۔ واتقوا اللہ، پھر اللہ سے ڈرو۔ یعنی غیبت کرنا یہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ جس طرح بندہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا اپنے لیے مناسب خیال نہیں کرتا، بالکل اسی طرح اسے کسی دوسرے کی غیبت کو اپنے لیے مناسب خیال نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ ایک مختصر سی حدیث ہے اور اس میں ایک پورا ضابطہ اور کلیہ بیان کر دیا گیا ہے۔ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ مالہ و عرضہ، ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر حرام ہے تین چیزیں۔ کون کون سی چیزیں؟ دمہ، اس کا خون، و عرضہ، اس کی عزت، و مالہ، اور اس کا مال۔ یعنی کسی مسلمان کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ خواہ مخواہ کسی مسلمان کا خون بہا دے، کسی مسلمان کی عزت کو تار تار کر دے اور کسی مسلمان کے مال کو ضائع کر دے۔ تو اس میں ایک چیز عزتوں کو خراب کرنا، اسلام ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اور عزتیں کب خراب ہوتی ہیں؟ جب ہم غیبت کرتے ہیں، کسی کی برائی دیکھ لیں تو وہ جا کے دوسرے بندے کو بتا دیتے ہیں۔ خدا گواہ ہے، یہ جو احادیث پڑھی ہیں دل ڈر گیا ہے کہ یہ کتنی سخت وعید ہے اس غیبت کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ یہ احادیث میں کچھ پڑھ رہا ہوں، میں نے نشاندہی کی ہے آپ کے لیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج کی رات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوزخ کی طرف دیکھا تو اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ مردار کھا رہے ہیں۔ ہم نے آیت کریمہ کے اندر پڑھا نا کہ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتۃ، کہ وہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے۔ اب اس کی عملی تفسیر ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اچانک کیا دیکھا کہ کچھ لوگ مردار کھا رہے ہیں، کافی پرانا کوئی جانور مرا پڑا تھا وہ کھا رہے تھے۔ پوچھا ہے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی غیبت کیا کرتے تھے۔ تو یہ ایک ایسی سزا ہے جو قبر و حشر تک یہ ہمیں ملتی رہے گی۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث مبارکہ ہے، معراج کا یہ واقعہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جس رات مجھے معراج کرائی گئی، میں نے کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے میرا گزر ہوا، یہ جن کے ناخن تانبے کے بنے ہوئے تھے، اور تانبے کے ناخنوں کے ساتھ وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے، یعنی ایسے چھیل رہے تھے اپنے جسموں کو۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے اور لوگوں کی عزتوں کو خراب کیا کرتے تھے۔ ہم یہ ایک آخری حدیث میں وہ پہلے پڑھ دیتا ہوں، کل میں اس حدیث کو میں نے پڑھا، میرے پاس ایک صاحب بیٹھے تھے، میں نے انہیں سنایا بھی کہ واقعی ڈر لگ گیا یہ حدیث سن کے۔ وہ حدیث کیا ہے کہ ہم نہیں پرواہ کرتے کہ کسی جگہ پر کسی بندے کی عزت ہے
ہم اس کی عزت خراب کر، ہم جہاں دیکھتے ہیں اس بندے کی 4 بندے عزت کرتے ہیں، ہم وہاں اس کی منفی باتیں جا کے کرتے ہیں۔ یہ حدیث سنیں اور اس چیز سے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو کسی مسلمان آدمی کو ایسی جگہ ذلیل کرے جہاں اس کی عزت ہوتی ہو، یعنی کسی بندے کی ایسی جگہ پر بے عزتی کرنا جہاں پر لوگ اس کی عزت کرنے والے ہوں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ ذلیل و رسوا کرے گا جہاں اسے اللہ کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ یعنی میں کسی بندے کی ایسی جگہ پہ بے عزتی کر دیتا ہوں جہاں پہ اس کی لوگ عزت کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس دن یعنی قیامت کے دن مجھے مدد ہوگی نا، پھر اللہ میری مدد نہیں کرے گا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے سوال پوچھا۔ وہ سوال کیا تھا؟ مل مفلس من امتی، اے میرے صحابہ بتاؤ میری امت میں سب سے غریب شخص کون ہے؟ تو ہماری جو سوچ ہے کہ غریب کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس پیسے نہ ہوں۔ تو صحابہ نے بھی یہی جواب دیا من لا درہم لہ ولا دینار، یا رسول اللہ غریب وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہے نہ دینار ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایسا نہیں ہے، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے روز نماز، روزہ، زکوٰۃ، بڑی یہ عبادات لے کر آئے گا اللہ کی بارگاہ کے اندر، اور حال یہ ہوگا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا۔ اب یہ سارے امیدوار اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ کے سامنے کہیں گے اے اللہ آج اس کے پاس اعمال کافی ہیں، یہ جنت میں جا رہا ہے، لیکن اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے میرا مال کھایا تھا، اس نے میرے اوپر بہتان لگایا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کی نماز، روزے کی نیکیاں ہیں نا، یہ ساری اٹھا کے جس کو گالی دی ہوگی، جس کو برا بھلا کہا ہوگا، اس کے نامہ اعمال میں ڈال دے گا۔ اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اس کی ساری نیکیاں تو ختم ہو جائیں گی، لیکن امیدوار ابھی اٹھ رہے ہوں گے، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے گناہ اٹھا کے اس کے نامہ اعمال میں ڈال دے گا۔ تو وہ بندہ جو پہلے بڑی نیکیاں لے کے آ رہا تھا، لوگوں کے ساتھ اس نے برا برتاؤ کیا، اس کی وجہ سے اپنی ساری نیکیاں لوگوں میں تقسیم کروا کے لوگوں کے گناہ اپنے نامہ اعمال میں لے کے وہ جہنم کا مسافر ہوگا۔ تو ہم عبادات کی طرف تو ہماری کافی توجہ ہوتی ہے، لیکن یہ معاملات کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، اس کی طرف بھی ہمیں بڑی سخت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آخری حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، استغفر اللہ، الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت کرنا زنا سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ یعنی ہم سمجھتے ہیں بس یہ کوئی نہیں، ہم اپنے زبان کے چسکے کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں۔ الغیبۃ اشد من الزنا، میں کہ اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا، یہ میرے پاس الترغیب والترہیب موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں خود بھی۔ غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے، بدترین ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زنا تو بڑا بدترین فعل ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الرجل یزنی ثم یتوب، آدمی زنا کرتا ہے پھر اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے، آدمی زنا سے توبہ کر لیتا ہے، فیتوب اللہ علیہ، اللہ اس کی توبہ کو قبول بھی کر لیتا ہے، لیکن وَإِنَّ صَاحِبَ الْغِیبَةِ، لیکن جو غیبت کرنے والا بندہ ہے لا یغفر لہ حتی یغفر صاحبہ، جب تک وہ بندہ خود معاف نہیں کرے گا جس کی غیبت کی گئی، اس وقت تک اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ اس لیے جو زنا بندے کا ذاتی فعل ہے، اللہ سے معافی مانگے، ممکن ہے اللہ کی ذات معاف کر دے، لیکن غیبت جب تک وہ شخص معاف نہیں کرے گا جس کی غیبت کی گئی، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی کے کثرت کے ساتھ فرامین ہیں، انہی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان ارشادات کو ہمیشہ پیش نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔